السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا آغا خان اور پروگرام ہے دو رخ۔ آج خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس سلسلے میں یہاں وومن پروٹیکشن بیورو میں سجائی گئی ہے ایک بہت ہی خوبصورت محفل، جس میں ان تمام خواتین کا ذکر ہوگا جنہوں کو پورے سال ان لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ وہ خواتین جو اپنا حق چھوڑ دیتی تھی صرف یہ سوچ کر کہ نہ جانے ہم پولیس تھانوں کچہریوں میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک ایسا مرکز بنایا گیا ہے جہاں پر خواتین کو ان کے حقوق ان کے ڈور سٹیپ پر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کا ایکسپیرینس ہر خاتون کو آگے بڑھ کر سب کو بتانا چاہیے کہ یہاں کا کیسا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ وہ خواتین جو سمجھتی ہے کہ عورت کا شاید حق ہی نہیں ہے، اپنا جو رائٹ ہے اس کو مانگنے کے لیے بھی وہ سوچتی ہیں کہ ہم کس در پر جائیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں۔ یہ ایک ایسا مرکز ہے، یہاں پر خواتین ہی آپ کی سائبان بنتے ہیں۔ یہاں پر اور بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری ایسے سروائیورز ہیں جنہوں نے پورے سال یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ان کی سروسز کو اویل کیا ہے اور اپنی وہ شاید وہ یہاں پر معاملات ڈسکس کیے ہیں جو وہ گھبراتی تھی کسی سے بھی کرنے سے۔ آئیے ملتے ہیں ان تمام لوگوں سے اور دیکھتے ہیں کہ آج کے دن خواتین کو یہاں پر کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جی، یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اسٹینڈیز ہیں، اسٹینڈیز کے اوپر 16 ایسی سکسیزفل سٹوریز لکھی ہوئی ہیں جنہوں نے نہ صرف ہمت کی اپنے آپ کو آ کر یہاں پر اپنے دکھ کو، اپنی مشکل کو شیئر کیا، بلکہ وہ اینڈ رزلٹ تک بھی پہنچی۔ یہ دیکھیے جی، پہلی سٹوری ہے، کومل کو ملازمت کے دوران ایک ساتھی کی جانب سے ہراسگی کا سامان تھا۔ یہ ان خواتین کے لیے ہے جو باہر نکلتی ہیں، باہر نکل کے نوکریاں کرتی ہیں اور نوکریاں کر کے دیکھتی ہیں وہاں پر، آپ کو پتہ یہ معاشرہ ایسا ہے جہاں پر بہت ساری خواتین کے لیے مشکلات ہے، اور یہ ایک ایسا ہراسگی کا کیس ہے جس میں بہت ساری لڑکیاں صرف پستی رہتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا کے کمپلین کریں۔ اس کا اگلا کیس ہے جی، یہ بھی ہے کہ اس میں جو نام ہے اور جو پرسنالٹی ہے وہ ہڈن ہے، ان کا نام جو ہے اصل وہ بتایا نہیں گیا، کیونکہ اس میں بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو جی چھپانا ہے، ہم نے سب کو نہیں بتانا، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو قبول بھی نہیں کرتا۔ نا انصافی سے تحفظ تک، یہ جی ان کا سلوگن ہے، اور یہ ہے جی 3 بچوں کی ماں شوہر کی دھمکیوں اور بدسلوکی کا شکار تھی۔ یہ وہ کامیاب کیسز ہیں 16 جو اس سال میں پینڈنگ نہیں ہے بلکہ اپنے اینڈ کنکلوژن پر پہنچ چکے ہیں اور کامیابی سے ان کا حق جو ہے نا وہ مل گیا ہے۔ یہاں پر آج اسی چیز کی سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں، بلکہ خواتین کے تشدد کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بہت ساری خواتین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور اپنی سٹوری خود بتائیں گی، اور یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے لیے ہمہ وقت یہاں پر ان کی حفاظت کے لیے اور ان کو پروٹیکشن دلوانے کے لیے سرگرم ہیں۔ آئے ان لوگوں سے ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک خواتین یہاں کا رخ کرتی ہیں اور کتنی خواتین ابھی تک ہیسیٹیٹ کرتی ہیں یہاں پر آنے سے۔ آئے میرے ساتھ۔ جی، ہمارے ساتھ یہاں پر ایک سروائیور موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی ہمت اور اپنی ول پاور سے یہاں تک پہنچی بلکہ انصاف تک بھی پہنچی۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آج میم ہنا آپ لوگوں کو گفٹس دے رہی ہیں، آپ لوگ کو اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنی خالی آپ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے رویا نہیں ہے، آپ لوگ باہر نکلے، ہمت کی ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو کیسے لگا کہ یہاں پر آپ کو آرام سے سب کچھ مل گیا، فیسیلیٹیشنز وغیرہ؟ آرام کے ساتھ ساتھ عزت بھی بہت ملی ہے۔ جب آئے ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے ہر طرح سے، اور بہت اچھا ادارہ ہے۔ اور میرا تو لوگوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ آئیں، ہمت کریں، اور مدد تو ہے ان کی، ادارہ بھی ہے، اور پہلا قدم یہ اٹھائیں، باقی اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے جو آ کر ان لوگوں سے کمپلین کی، اپنے بارے میں جو بھی بتایا یہاں پر کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، تو ان فورم میں آپ کو ہر جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور یہاں پر کس طرح سے آپ کے ساتھ رویہ رکھا گیا، کیا معاملات؟
جب میں شروع میں آئی تھی سب بہت اچھی طرح میرے ساتھ انہوں نے اپنا جو ہے سلوک کیا. انہوں نے کہا ہم ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں. میرے میاں جو تھے وہ میرے بیٹے کو خرچہ نہیں دیتے تھے, تو پھر ان کے تھرو جو ہے نا انہوں نے نوٹس ان کو بھیجا, ان کو بلوایا اور سمجھایا کہ آپ جو ہے نا سیدھے ہو جائیں, ورنہ پھر ہم سیدھے ہونے لگے ہیں. ہمارے پاس یہی حل ہے کہ اگر آپ سیدھے نہیں ہوں گے تو ہم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے میرے بیٹے کو پیسے دینے شروع کر دیے اور اب تک مجھے مل رہے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ کے بعد ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ موجود ہے. اچھا, یہ نا ہر گھر کی کہانی ہے کہ یہاں پر مرد حضرات شادیاں کر لیتے ہیں اور بچے پیدا کر لیتے ہیں مگر خرچہ وہ نہیں اٹھاتے. آپ اس فورم سے کیا میسیج دیں گے ان تمام خواتین کو جو صرف بظاہر نکاح کے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد حضرات افورڈ نہیں کرتے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ہمت کریں, آگے بڑھیں اور اپنے لیے انصاف جو ہے وہ ڈھونڈیں. بلکہ ڈھونڈنا کیا, موجود ہے. ظلم نہ سہیں, بس قدم اٹھائیں. باقی ادارے تو ہیں, ان کا ساتھ دیں گے. اللہ کے بعد اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے ادارے بھی ہیں, سب کچھ موجود ہے. بس ہمت کی ضرورت ہے. میں نے بھی ہمت دکھائی. میں بھی بہت ڈرتی تھی پہلے کہ میں کیسے جاؤں, کیا کروں, لیکن ہمت کرنی پڑی. اچھا, کیسے ہمت آئی, کیسے سوچا, کیسے پتہ چلا کہ یہ سیف یہاں پر جو وومن پروٹیکشن بیورو ایک ایسا ادارہ ہے, کیسے آپ یہاں تک پہنچے؟ میں اس طرح پہنچی کہ میرے والد جو ہیں وہ ٹیچر تھے, بہت اچھے. وہ لوگوں کو, بچوں کو علم دیتے تھے. بہت سارے لوگ ان کے پاس پڑھے ہیں. جیسے کہ یہ میڈم مریم ہے نا, ان کے والد صاحب بھی میرے والد صاحب سے پڑھے ہیں. کافی ایکٹرس پڑھے ہیں, کافی لوگ ادھر کہ میں اب آپ کو بتا نہیں سکتی, میرے پاس ابھی تصویریں نہیں ہیں ان کی. لیکن میں اتنا کہوں گی کہ وہ بہت اچھے تھے. وہ کسی کے گھر میں گئے, انہوں نے بات کی کہ میری بیٹی کو ایسے ڈائیورس ہے اور ایک میرا نواسا ہے, تو میں خرچہ اتنا نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے اس ادارے کا بتایا, پھر ان کے تھرو ہم ادھر آئے تھے, تو پھر مجھے انصاف ملا تھا, پھر مجھے اب خرچہ ملتا ہے. چلیں جی, یہ ایک سکسیزفل سٹوری ہے یہاں پر, اور مزید یہاں پر بہت ساری خواتین ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں, آئی ہیں, ہمت کی ہے, اور آج میم ہنا کی طرف سے ان کو یہ ٹوکن آف اپریسیشن بھی ملا ہے. یہ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں نے ہمت کی ہے, یہ سامنے آئی ہیں, ورنہ بہت ساری خواتین گھروں میں ہی گھٹ گھٹ کے ختم ہو جاتی ہیں. آئیں ان لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور مزید پوچھتے ہیں ان سے کہ یہاں پر کیسے پہنچی وہ. آئیں میرے ساتھ. یہاں پر میم ہنا کہتی ہیں کہ جو بھی خاتون یہاں پر آئے گی اسے قانونی جو محافظات ہیں یا قانونی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی اور ریزیڈنس کے حوالے سے بھی دی جائے گی. مگر ایک پینل میں نے یہاں پر پکڑا ہے جو وکلا کا پینل ہے, اور یہ لوگ اسپیسیفکلی ان خواتین کے کیسز لڑتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آج اس ایونٹ میں ان لوگوں نے کیا نیا جو انیشیٹو ہے, کیا انہوں نے پروگریس کی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام جویریہ آرزو کاشف ہے اور میں پینل لائر ہوں ویمن پروٹیکشن سینٹر میں اور کیس مینیجر ہوں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں. تو آج کا جو یہ 16 روزہ ایونٹ ہے, اس کی ایک تو لانچ سیریمنی تھی, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 نومبر سے 10 دسمبر تک یہ 16 روزہ کمپین چلتی ہے, اور یہ یو این کی جو انٹرنیشنل کمپین ہے ٹو اینڈ وائلنس اگینسٹ وومن. اور اس سال کا جو تھیم ہے تو ٹیک فیسیلیٹیڈ جو وائلنس ہوتا ہے, اس میں ہم نے خواتین کو یہ بتانے کی آج کوشش بھی کی ہے, اور ہم تھرو آؤٹ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ آن لائن ہراسمنٹ یا آن لائن سائبر بلنگ یا جس طرح سے وہ آن لائن کوئی بھی ڈیجیٹل وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں, تو اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے, کیا میکینزم ہے, کمپلینٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں, ہمارے آفس کس طرح آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا میم, مجھے ایک اور بات بتائیں کہ یہاں پر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے سہولیات میں جدت اختیار کر لی, اس طرح کرائم سے بھی جدت اختیار ہو گئی. آج یہ اورنج ربن آپ سب کے میں نے لگے ہوئے دیکھے, یہ اس کا کیا موٹو ہے؟ جی, یہ بیسکلی جیسے میں نے کہا کہ یہ تھیم ہے. اب ہم اس کو اورنج کے ساتھ, اورنج کلر کے ساتھ اٹیچ اس لیے کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل یو این نے یہ تھیم جو ہے بنایا ہے, اور اورنج کلر ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے جب بھی آپ یہ چیز دیکھیں گی تو اس کا یہ مقصد ہوگا کہ ہمیں خواتین کے خلاف, جو بچیوں اور خواتین کے خلاف جو تشدد ہے, اور پنجاب کا جو ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے, پنجاب پروٹیکشن وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016, تو ہم اس کو بہت سیریسلی امپلیمنٹ کروانے میں پیش ہے. ہماری اتھارٹی
اتھارٹی, ہماری چیئرپرسن, ہماری DG اور ہماری وومن پروٹیکشن سینٹر کی DWPO. تو ہم سب اس اورنج رنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس تھیم کو یاد رکھتے ہوئے ہم ان سب خواتین کی آواز بن رہے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح سے تشدد کا شکار ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں. اچھا میم, میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ کے پینل میں زیادہ تر ینگ بچیاں ہیں. یہ ینگ بچیاں جو ہیں جدید قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو نکالتے ہیں. ہم انہیں سے بات کرتے ہیں. پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا نام. مہک جاوید. اچھا مہک, مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ تو خود بہت ینگ ہو, تو آپ لوگ کیسے اتنی کرمنل سٹوریز, کیونکہ میں نے یہاں دیکھا کہ کرائم ہم سمجھتے تھے صرف خواتین پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے, انہیں مار پیٹ ہوتی ہے, مگر یہاں پر آ کے پتہ چلا ہے کہ ایسے کرمنل رپورٹ ہوئی ہیں کہ یہاں پر تو چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. آپ کی نظر میں کس طرح سے آپ ان چیزوں کو ہینڈل کریں گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے فیمیل کو دیکھ کے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. اور جیسے آپ نے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ اب ایج میٹر نہیں کرتی. بچی ہے, جیسے 2.5 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں, 9 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں, ہماری ایج, آفس, اور سب سے زیادہ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ آفس گوئنگ. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایج کے ہی لوگ. تو کنوینئنٹ یہی ہے کہ اگر ہم آ رہے ہیں یا ہم انہیں سمجھا رہے ہیں یا ہم ان سے پوچھ رہے ہیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. میم آپ بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ ایڈوکیٹ سدرا نصر میں ہوں. اچھا سدرا, آج کے دن کے حساب سے آپ کا کیا میسیج ہے ان تمام خواتین کو جو گھر میں ظلم و زیادتی بھی برداشت کر رہی ہیں اور خاموش ہیں؟ میرا ان کو یہی میسیج ہے کہ آواز بلند کریں, ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. جہاں پہ بھی مطلب یہ جو نمبر دے دیا گیا ہے 1735, اس کے اوپر 1737 پہ رابطہ کریں. ہم لوگ ان کی ہیلپ کے لیے ہر جگہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ ملیحہ ممتاز. مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ آپ بہت چھوٹی سی ہیں اور ابھی سے آپ لوگوں کو تو یہاں پر میرے خیال سے کچھ معاوضہ بھی نہیں ملتا ہوگا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے پریکٹس میں مور دین 6 or 7 years ہو گئے ہیں یہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے. تو وہ بائی اپیرنس تھوڑا سا لگتا ہے ایسا, لیکن میں ہوں نہیں. اور باقی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب ہم یہاں پہ کام کریں گے, بیسک ہمارا موٹیو یہی ہے کہ ہم یہاں پہ کام کریں, ہم ویمن رائٹس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں, ان کے ساتھ اسٹینڈ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے ساتھ ان کو یہ فیل نہ کروائیں کہ وہ اکیلی ہیں اس معاشرے میں. کیونکہ پہلے کا دور کچھ اور تھا, یہ دور کچھ اور ہے, یہ جدید دور ہے. تو یہاں پہ وومن رائٹس سب سے پہلے ہیں ہمارے لیے. تو اسی لیے ہم جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ اس کا حصہ بنے, اس سیمینار کا, کہ ہم یہاں پہ وومن رائٹس کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ. اچھا, آج کے دن کے لیے کوئی اسٹرانگ میسیج, کیونکہ بہت ساری خواتین آج بھی خوف زدہ ہیں, ایک جو مینٹلی طور پہ اسپوائل ہو گئی ہیں وہ تو سمجھے کہ وہ ڈیڈ ہو گئی ہیں, ان کو کیا میسیج دیں گی کہ آج کے دن آپ اپنے لیے کیسے ایک ریولیوشن چینج کر سکتی ہیں, اپنے لائف کا موٹو؟ ان کو میں یہی ایک میسیج دوں گی کہ ان کو جو ہے وہ خود کو بریو کرنا پڑے گا, بہادر ہونا پڑے گا. اپنے لیے اسٹینڈ آپ خود لے سکتے ہیں. جو اسٹینڈ آپ اپنے لیے خود لے سکتے ہیں نا, وہ کہ تھرڈ یا سیکنڈ پرسن آپ کے لیے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے ہاں, دنیا کیا کہے گی, لوگ, ہاں بالکل آپ کو سوچنا ہے کہ بھئی میں کتنی اپنے لیے ضروری ہوں. جو آپ اپنی کیئر کر سکتے ہو, جو آپ اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہو, وہ کوئی اور نہیں لڑ سکتا. تو ان کو میرا میسیج یہی ہے کہ وہ اسٹرانگ بنیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور باہر نکلیں اپنے حق کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی, علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. FIA کے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں اور خاص طور پہ اب جس طرح ہم نے اپنے لیے سہولیات قائم کی ہیں ویسے ہمارے ساتھ برائیوں میں بھی ڈیجیٹل بہت ترقی کر گیا. سر, یہ کرائم اتنا جدید ہو گیا ہے, اب یہ اورنج ربن کا جو مطلب ہے, اس کا مطلب یہ کہ خواتین ڈیجیٹلی بھی وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی, سب سے پہلے اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام NCCI ہو گیا, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, اور اس کے اندر پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت وومنز ہراسمنٹ اور اس سے ریلیونٹ جتنے کیسز ہیں ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ جو ڈے آج منایا جا رہا ہے یہ ایک اچھی کاوش ہے اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. جب ایک وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک فیملی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک پورے کی پوری فیملی جو ہوتی ہے وہ سیکیور فیل کرتی ہے. جب ایک فیملی سیکیور فیل کرتی ہے تو پورا نیشن جو ہے وہ سیکیور فیل کرتی ہے. اٹس اے گریٹ ایونٹ. تھینک یو. اچھا سر, آج کے دن میں ایک خواتین کو آپ کیا میسج دیں گے, کیونکہ یہاں پر میم ہنا وومن پروٹیکشن اتھارٹی میں بڑا کام ہو رہا ہے, یہاں پر ایسی سکسیزفل اسٹوریز آ رہی ہیں کہ جو خواتین کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی وہ بھی منظر عام پر آئی ہیں اور اپنا حق لیا ہے. آپ آج کے دن خواتین کو کیا پیغام دیں؟
خواتین کو ہمیشہ ہمت کرنی چاہیے, بڑھنا چاہیے آگے, ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ وومنز جو ہیں وہ باہمت ہیں اور شروع سے ہی ہیں. ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹی ہیں, اور وہ ہمیشہ جو ہے ہمت لیتی ہیں, اور وہ ایک خاندان کو جب چلا سکتی ہیں تو یہ ان کا اپنا حق ہے جس کے لیے وہ کھڑی بھی ہو سکتی ہیں. شکریہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میم فرسٹ آف آل ویری ویری کنگریچولیشنس. 1.5 سال آپ نے یہاں پر شیرنی کی طرح راج کیا ہے. میں نے آپ کا وہ چیزیں دیکھی ہیں, ہمارا بہت اچھا میٹ اپ بھی رہا ہے. انفیکٹ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ یوں 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 چیزیں ہو جائیں. آپ فوراً اٹھاتی ہیں بندے کو اور تھانے بھیج دیتی ہیں اور فوراً کہہ دیتی ہیں. اس 1.5 سال میں آپ نے ایک ڈیڈ ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے زندہ کیا. نہ صرف زندہ کیا ہے بلکہ یہاں پر میں نے آج جتنے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی ہے, مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس سب کے پیچھے آپ کی اور میم سی ایم کی ہمت اور طاقت ہے. یہ ایسے انیشیٹوز کیسے لے جاتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیٹ کروں گی. آپ خود ایک وکٹم رہے ہو, لیکن جس طرح آپ اپنی پرابلم سے نکلے اور میں آپ کی شکل پہ مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اسی طرح جب جیسے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, تو خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد, کسی بھی قسم کی ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی. تو اسی طرح ہم نے آج 25 نومبر سے یہ 16 دن کی کیمپین لانچ کی ہے. اس طرح آج موبائل پولیس وینز بھی انٹروڈیوس کرائی ہیں. تو پنجاب کو محفوظ صوبہ بنانا, خواتین کو انصاف دینا ہماری اولین ترجیح ہے. اچھا میم, میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی کل بھی ایک بل پاس ہوا ہے جس میں گالی نکالنا بھی ایک جرم جو ہے نا اسے کنسیڈر کیا جائے گا. جب میں پہلی دفعہ, مجھے یاد ہے کہ میں تھانے میں گئی تھی اور جا کے میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں وومن پروٹیکشن بیورو کی طرف سے آئی ہوں, تو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ چیزیں. آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آ گئی چیزوں میں. اب جس طرح یہ لاس آپ بنا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو بھی ہضم کر لے گا؟ جی, ہماری پہلی دفعہ تاریخ کی سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ ایک خود عورت ہیں, اور عورتوں کے حقوق کے لیے وہ بہت دن رات محنت کرتی ہیں. جس طرح انہوں نے میک شور کیا ہے کہ انہوں نے کہا پہلی اسپیچ میں خواتین میری ریڈ لائن ہے, اسی طرح انہوں نے میک شور کیا کہ انیبلنگ انوائرمنٹ آپ کو ملے, کہ خواتین کے لیے ایسے لاز بنائے جائیں, لیجسلیشن بنائی جائے جس سے خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. تو بالکل ایسے لاز ایگزسٹ کریں گے اور خواتین اپنے آپ کو اور امپاورڈ فیل کریں گے. آل دا بیسٹ ٹو یو. اور یہ تمام جو آج میں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی ہے, اٹس جسٹ بیکاز آف یو. جی, میم رابعہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میم رابعہ, میں نے آپ کو بہت تنگ کیا 1.5 سال جو ہے نا, میں نے آپ کی بہت جان کہی اور آپ کو بہت زیادہ انگیج رکھا ان سب چیزوں میں. اچھا میم, ایک نہیں, آپ کے پاس یہاں پر ہزاروں کی تعداد سے لوگ آتے ہیں, اور کیا سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے؟ ہر جو خاتون ہے نا, اس کا جو نیچر آف وائلنس ہے نا, جس تشدد سے وہ گزری ہوئی ہے, وہ فرق قسم کا ہوتا ہے. اسی لیے آج کے دن کے حساب سے ہم نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صرف فزیکل وائلنس یا مار پیٹ تشدد نہیں ہوتا, تشدد کی بہت سی اقسام ہے. ہمارا جو پنجاب کا عورتوں کا تحفظ کا قانون ہے, اس میں اکنامک وائلنس, سائیکولوجیکل وائلنس, سائبر کرائم, ہراسمنٹ, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ ان سب چیزوں سے مختلف اقسام میں گزر رہی ہوتی ہیں. اچھا میم, ان 1.5 سالوں میں آپ نے کچھ ایسا یونیک دیکھا ہے جس کے لیے ابھی مزید کام ہونے چاہیے؟ ابھی سروسز کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کیا سروسز دے رہی ہے. ابھی ویمن پروٹیکشن سینٹر کی جو سروسز ہیں, جو ون سٹاپ شاپ ہے, ابھی اس کو ہم نے پبلک تک پہنچانا ہے تاکہ خواتین کو سب کو پتہ ہو, بچیوں کو, عورتوں کو, کہ کون سی جگہ ہے جہاں پنجاب گورنمنٹ کی فری آف کاسٹ سروس ہے اور وہ کسی بھی وقت جا کے مدد لے سکتی ہیں. اچھا میم, آج میں نے دیکھا ہے سب نے اپنے شولڈرز کے اوپر اورنج ربن لگایا ہوا ہے, یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ اورنج دا ورلڈ جو ہے, اورنج کلر جو ہے وہ سمبلائز کرتا ہے ہوپ کو, اور جو 16 ڈیز کی انٹرنیشنل کیمپین ہے اس کا جو گلوبل تھیم ہے اس کی, وہ اورنج ہوتی ہے. تو اورنج کلر اس لیے ہوتا ہے. یہ جو سائبر ونگ کا بھی آج آپ لوگوں نے نیا ایک وہ کیا ہے کہ سائبر کرائم والے بھی آپ لوگوں کے ساتھ انگیج ہو گئے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو بھی مدعو کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فردر ان فیوچر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپ کریں گی خواتین کو؟ دیکھیے, تشدد کی ایک قسم جو ہے نا وہ سائبر کرائم ہے, ورچوئل وائلنس ہے, ڈیجیٹل وائلنس ہے, کہ جو آن لائن عورتیں فیل کرتی ہیں. اور اس دفعہ کی جو 16 دن کی تھیم ہے وہ ہے ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس, جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال, جس میں انٹرنیٹ کا استعمال, یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورتیں تشدد برداشت کرتی ہیں اور وہ ایسی سچویشنز میں جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہماری جو آج کی اویئرنیس ٹاک تھی وہ ہمارے پاس ریپرزینٹیو تھے FIA کے, NCCI جو نیشنل سائبر کرائم
ایجنسی ہے उनके दें, ताकि वो ख़वातीन को बता सकें कि रिपोर्ट किधर करना है या साइबर क्राइम की कैटेगरी में क्या आता है और कैसे बताना है और कहाँ जाना है. वो उसके ऊपर हमने एक अवेयरनेस टॉक रखी थी. अच्छा मैम, ये जो हमारे पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है? 1737 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट करने की हेल्पलाइन है. हमारा अगर जान का ख़तरा है, इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए, तो वो 15 है. 15 इमरजेंसी रिस्पांस है. उसमें जब आप 2 प्रेस करते हैं तो इट कनेक्ट्स यू टू द वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें ख़वातीन को रेस्क्यू करना है, कोई खातून जो है वो कहती है कि मैं अपने घर के अंदर हूँ, मुझे माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं है, बहन भाइयों से मिलने की इजाज़त नहीं है, फ़ोन नहीं है, शी वॉन्ट्स टू बी टेकन आउट, तो वो डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का इख्तियार है कि वो घर के अंदर दाखिल होकर उसको रिकवर करा के किसी सेफ जगह पे पहुंचाए. तो 1737 डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्प वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर से कांटेक्ट करना, किसी भी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस का जो हेल्प चाहिए वो 1737 है. अच्छा मैम, एक छत के नीचे आप लोग इतनी फैसिलिटेशंस दे रहे हैं, यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लॉयर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने देखा है कि हर जो इदारा है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो यहाँ पर मौजूद है. आप लोग तो अच्छा खासा चार्ज करते होंगे. 1 रुपया भी नहीं. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. पंजाब हुकूमत की बड़ी कोर सर्विस है, फ्री लीगल एड टू वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम वायलेंस. हमारा पैनल ऑफ वॉलंटियर लॉयर्स है, हमारी इन हाउस लॉयर्स हैं. हम पूरी बात समझ के उस खातून को उसके लीगल राइट्स का बताते हैं. आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये करेंगी तो इतना टाइम लगेगा, ये आपके पास और ये आपको फ़ौरन मिल जाएगा, बच्चे हम 1 दिन में रिकवर करा के देते हैं. तो हमारी ये वो सर्विस है, फ्री लीगल एड, जिस पे खातून का 1 रुपया भी नहीं लगता. अच्छा मैम, यहाँ पर सिर्फ आप लोग कानूनी सर्विसेज देते हैं, कानूनी मुहासबा करते हैं, या और भी? क्योंकि अभी मैंने देखे 2-3 और भी केसेस है जिसमें आप लोगों ने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है और तिब्बी इमदाद वगैरह, इस तरह भी कोई चीज़ है? खातून जिस भी मसले में आएगी ना, उसके बाद इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो लीगल एड हमारा एक सेकंड स्टेप है. पहले अगर उस खातून की मर्जी है, हम समन इशू करते हैं, हम नोटिस इशू करते हैं, वी कॉल द अदर पर्सन. अगर वो खातून चाहती है कि मीडिएशन से या उसकी काउंसलिंग करके सिचुएशन को ठीक किया जाए, तो हम उससे इनिशिएट करते हैं. दैट इज़ आर फर्स्ट स्टेप. हम नोटिस दे के बुलाते हैं, हम बताते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो जुर्म है, खिलाफ कानून है, आप अपने आप को अमेंड करें, अदरवाइज हम ये कार्रवाई कर सकते हैं. तो हमारे बहुत से केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो कोई जुर्म है. लोगों को पता ही नहीं है कि बीवी को मारना, बहन को मारना वो जुर्म है. उनको पता ही नहीं है कि हम पैसे रोकेंगे तो ये क्राइम है. उनको ये पता ही नहीं है. सो व्हेन वी कॉल देम, हम उनको बताते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ आर केसेस दे गेट सेटल्ड, क्योंकि खातून चाहती है कि पहले उससे बात की जाए, उसको बताया जाए. हाँ, जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, सिवियर नेचर का है, वहाँ पे नेचर ऑफ केस के हिसाब से डीलिंग होती है. बट इसीलिए वी कॉल इट अ वन स्टॉप शॉप, कि उनकी मर्जी के मुताबिक हम उनको रिलीफ देते हैं जितना. अच्छा मैम, आखिर में एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ आप कह रही हैं ना कि मर्दों को नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो वायलेंस है, यहाँ पर हमारी खवातीन को भी नहीं पता कि जो वो सह रही हैं वो भी वायलेंस है. इसकी अवेयरनेस के लिए कोई काम हो रहा है? आज की कैंपेन उसी का सबूत है. वी आर ट्राइंग टू टेल पब्लिक, थैंक यू टू आवर मीडिया इंडस्ट्री. आप लोग हमें सपोर्ट करें, लोगों को बताएं, अवेयरनेस दें, एजुकेट करें. मर्दों को इसलिए क्योंकि उनके घर में भी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उन्होंने उनको भी प्रोटेक्ट करना है. तो मर्द और औरत दोनों को पता होना चाहिए कि कानून क्या है, जाना किधर है, रिपोर्ट कैसे करना है, मदद कैसे लेनी है. इतना उनको पता होना चाहिए कि हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसका कोई हल भी है, उसका कोई फोरम भी है. जी, इस वक्त हमारे साथ डीजी साहिबा कलसूम साहिबा मौजूद हैं. उनसे हम पूछते हैं कि मैम, आज यहाँ पर तो एक इवेंट होना था, मगर ये तो एक सेलिब्रेशन का रंग इख्तियार कर गया. क्यों आप लोगों ने इसको एक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया? बहुत शुक्रिया. बात यह है कि जब भी ख़वातीन पे तशद्दुद की बात होती है तो हम सब बहुत तकलीफ़देह चीज़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर तकलीफ़ से एक उम्मीद फूटती है. अभी हमने रेजिलियंस की बात की अंदर, कि वो ख़वातीन जो उस तकलीफ़ से बाहर आती हैं, अपने लिए नई ज़िंदगी तलाश करती हैं, सेल्फ़ रिलायंट हो जाती हैं. आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट ऑल ऑफ दैम. मैं चाहती थी कि सबको ये लगे कि आप ख़वातीन कि जहाँ हमें लगता है कि वो कमज़ोर हैं, जहाँ लगता है कि वो प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं होती है, वहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि उसके बावजूद ख़वातीन बड़े ही नामुसाइद हालात से आगे आके अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी कर रही हैं और अपने बच्चों के लिए नई जहतें भी तलाश कर रही हैं. बहुत शुक्रिया, आपने वर्ड सेलिब्रेशन यूज़ किया. दैट्स एग्जैक्टली द फीलिंग आई वांटेड टू कन्वे टू एवरीबडी. आज मैंने महसूस किया, आज मैंने बहुत सारी ख़वातीन के चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट देखी कि शायद वो कोई जंग फतह करके आई हैं या कुछ. और सबसे बढ़कर मैम हिना के मुँह के ऊपर आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आप जीत गई हैं. बिल्कुल ऐसे है जी. मैं अभी किसी से कहती हूँ, फील लाइक अ वेरी प्राउड पेरेंट टुडे, बिकॉज आपने जितना आज यहाँ पे शो केसिंग देखी है, पिछले 1 साल की मेहनत है. ये जितनी हमारी सर्वाइवर्स हैं हमारे पास जब आई तो बहुत आप कहें तकलीफ़ से उठकर आई,
अपने आप से लड़कर आई, लोगों से लड़के आई, और उसके बाद आकर इन्होंने यहाँ इतनी हिम्मत अपने अंदर पाई है कि ना सिर्फ ये कि उस तशद्दुद वाले माहौल से बाहर निकल आई हैं, आपने देखा कितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आज यहाँ बैठी हैं, और ये वो सब ख़वातीन हैं जिन्होंने ख़ुद से अपने लिए एक एफ़र्ट की है, अपनी नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए वो सेल्फ़ रिलायंट हो रही हैं, वो ख़ुद के ऊपर जो है ना अपनी रिलायंस लेकर आ रही हैं, बजाय इसके वो किसी दूसरे की तरफ देखें कि कौन है जो उनके बुनियादी अखराजात उठाएगा। और मेरा तो यकीन करें, बहुत यकीन है इस बात पे कि जो मुआशी आज़ादी है वो असल आज़ादी है। आप किसी भी तरह की खातून हैं, आप किसी भी तबके से हैं, आप ज़रूर कोशिश करें कि आपका कोई अपना मीन ऑफ इनकम हो। तो यही पॉजिटिव मैसेज हम लोग आज 16 डेज़ को लॉन्च करते हुए सबके साथ शेयर करना चाह रहे थे, जो मुझे उम्मीद है कि अब काफ़ी लोगों तक आपके तवज्जो से पहुंच जाएगा। ज़रूर पहुंच जाएगा। अच्छा मैम, यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि हर तरह का आपके पास क्राइम आया। हम समझते थे सिर्फ मारपीट ही वायलेंस होता है, मगर यहाँ पर आके पता चला कि ऐसी फॉर्म ऑफ वायलेंस यहाँ पर क्रिएट हो गई है। और ये छोटी छोटी स्कूल की बच्चियाँ, इन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे किरदार देखे हैं जो इसमें से गुजर के सर्वाइव करके आपके सामने खड़े हुए और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि इनके लिए कल को ये काम आएंगी चीज़ें? बिल्कुल ज़रूर आएंगी, बजाय इसके कि आप बच्चियों को एक डरा सहमा माहौल दें जिसमें उनको ये लगे वो कुछ नहीं कर सकती हैं, और बजाय उसके आप उनको एक ऐसा माहौल दें कि जहाँ उनको लगे कि वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी शोबे में जा सकती हैं, और किसी भी तरह का जो ज़िंदगी में उनके जहन में कोई ख्वाब है वो उस ख्वाब को ताबीर दे सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी आज़ादी है। आपने बात की है बहुत तरह के वायलेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम सब ने मिलकर उसके बारे में अपनी अपनी एफर्ट्स करनी है। अच्छा मैम, ये बताएं, आखिर में ये सवाल है कि यहाँ पर आप क्या चार्ज करती हैं? अगर कोई खातून आपसे रब्ता करना चाहे तो कितने पैसे आप लोगों को देने होते हैं? कुछ भी नहीं, वी आस्क फॉर नथिंग, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, इवन हम लोग ऐसा इदारा है कि अगर उनको अपनी मदद के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कानूनी मदद चाहिए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड देते हैं। हमारे पैनल पे लॉयर्स हैं, बड़े अच्छी बेहतरीन ख़वातीन लॉयर्स मैं भी आपकी लॉयर से मिली हूँ, माशाल्लाह बड़ी कॉम्पिटेंट लॉयर्स, और वो ख़वातीन हैं, वो ही केस लड़ती हैं। हमारे सिस्टम में ना आपको ख़वातीन सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जब खातून हमारे पास आए तो वो इस वजह से झिझक का शिकार ना हो कि उसको जो भी बिपता है वो किसी आदमी के साथ बयान करनी पड़ रही है। तो इसीलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और मेरे सिस्टम में जितनी ख़वातीन हैं, मैं आपको बहुत एतमाद से कह रही हूँ, वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दैम। वो माशाल्लाह वो इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं कि जो खातून आई है हमने अब उसकी तकलीफ़ को दूर करना है। और जैसे आपने अंदर बात होते सुना होगा कि हम उनके जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं जब तक कि वो उस तकलीफ़ से बाहर नहीं आ जाती हैं और एक नए नॉर्मल के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर लेती। बिल्कुल ऐसा लगता है, 1.5 साल के सफ़र में मुझे भी ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आती हूँ और अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से लोगों को टाइम देती हूँ। ये बहुत ही एक कम्फर्ट जोन यहाँ पर पैदा हो जाता है। ये लफ्ज़ मुझे इतने लोगों ने यहाँ पे आके कहा है कि यहाँ पे आके ऐसा क्यों लगता है। उसकी वजह ये है कि हमने कॉन्शियसली इस तरह का माहौल यहाँ बनाया है। मेरी चेयरपर्सन से लेके मुझसे मिलना है, किसी से भी मिलना है, दरवाजे खुले हैं। आपको किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास चल के आ गए हैं, आप अपना रेफरेंस खुद है, और आपको कोई भी मसला है, इवन अगर हमसे रिलेटेड नहीं भी है तो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको उन लोगों से रब्ता करवा दें कि जो आपके उस पर्टिकुलर इशू पे आपको कोई मदद फराहम करे। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब आपके बिहाफ पे हम एक नारा लगाएंगे, ठीक है? डरना नहीं, अब लड़ना है। जी, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आज ना सिर्फ एक तकरीब बनाई गई जिसमें उन तमाम ख़वातीन को बुलाया गया जिन्होंने पिछले पूरे 1.5 साल की जर्नी हमारे साथ शेयर की कि किस तरह से उन पे जुल्म होता रहा और वो किस तरह यहाँ तक पहुँची और किस तरह से उन्हें अपने इंसाफ का जो दरवाज़ा है वो उन पर खुला। ना सिर्फ वो हमने देखा बल्कि इसके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स भी लगे हुए। ये तमाम वो बाहिम्मत ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी खुद मुख्तारी के लिए ख़ुद से काम करना शुरू किया। इनमें से एक तो ख़वातीन से हम बात भी करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सदफ वकास है। अच्छा सदा, मुझे ये बताएं, ये हैंड क्राफ्ट है? जी, ये क्रोशिया से बनी हुई है चीज़ें, और ये मेरी 10 इयर्स ओल्ड डॉटर जो है वो ये बनाती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आज ज़रा वीकेंड नहीं था तो इस वजह से वो स्कूल गई हुई थी तो मैं उसको नहीं लेकर आई, और मेरी मदर है साथ में और वो भी बनाती हैं, तो मैंने ये चीज़ शो करवानी थी कि देखें, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर जितनी बड़ी एज में हो, आप ये वाला एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। इन लोगों ने हमें फ्री में ये स्टॉल जो है प्रोवाइड किए हैं, एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड किया है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। बड़ी अच्छी गैदरिंग थी और अवेयरनेस मैसेजेस भी मिले हैं, तो बहुत अच्छा हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये 10 साल की जो बच्ची है आपकी, ये छोटे छोटे मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, ये कैसे बनाती है? ये इसने अपनी नानों से सीखे हैं और उससे ये हुआ है कि उसका स्क्रीन टाइम 0 होता
ہوتا جا رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو فری ٹائم ہے نا اس کو اس میں یوٹیلائز کر رہی ہے اور اس میں ارن بھی کر رہی ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنس اس کو اس ایج سے ہی آ رہی ہے. اور اس کی کیا مارکیٹ ویلیو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ارن کر لیتی ہے؟ جی الحمدللہ. ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی ایک اور بھی اسٹال لگایا تھا تو بڑی اچھی وہاں سے ارننگ ہوئی ہے. بڑی خوش ہے وہ کہ میں نے خود سے کچھ ارن کیا اس ایج کے اندر ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ جو ہے یہ جولری آپ اس کا آن لائن کام کرتی ہیں یا ویسے بھی کوئی اسٹور ہے؟ یہ ہمارا آن لائن اسٹور ہی ہے انسٹا پہ, اور یہ سب ہینڈ میڈ جولری ہے اور اینٹیک کلیکشن ہے اور جو ہے ہینڈ میڈ ہے. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ رنگس بھی ہیں, ایئر رنگس بھی ہیں, کف بھی ہیں. اور ہم کاروان فاؤنڈیشن نے ہمیں سپورٹ کیا جن کے تھرو ہم ادھر تک پہنچے ہیں. اور اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے وومن پاور کو انہانس کرنے کے لیے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن خواتین جو یہ بزنس کرتی ہیں گھر بیٹھ کر کہ یہ کامیابی کا ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. بہت زیادہ ایسی خواتین ہیں جو کہ مطلب کرافٹ کا ان کے پاس نالج ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن ہے, بٹ ان کو جو ہے وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا کہ وہ پبلک پہ آئیں اور اپنا جو ہے یہ فن کا مظاہرہ کریں. کیسا رسپانس ملا آپ کو یہاں پر؟ ماشاء اللہ سے بہت اچھا. جی تھینک یو. السلام علیکم. السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب چیزیں یہ آپ کا آن لائن اسٹور ہے؟ جی آن لائن اسٹور ہے جی میرا الحمدللہ. تو آپ نے خود سے اسٹارٹ کیا تھا یا آپ کے پیچھے کوئی بیک اپ تھا, کس طرح سے کیا یہ؟ جی نہیں, کوئی بیک اپ نہیں تھا, بس خود سے شروع کیا ہے فائنینشیل خود کو مضبوط کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ایگزیبیشن وغیرہ میں آنے سے یہ ہوتا ہے کہ چلے تھوڑا سا سپورٹ مل جاتی ہے.